رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. علم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی جو بھی ہے میرے سرکار کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری کل زندگانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، میں ہوں آپ کا میزبان انصب قریشی اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست. اور میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، محروم رہ نہ جائے کل یہ غلام تیرا. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان. میں ہوں حافظ محمد علی. آپ سب کو محبت بھرا سلام. جناب علی، اور آج الحمدللہ ہم 25ویں سحر نشریات میں آپ کے سامنے موجود ہے، یعنی کہ ماہ مبارک کی تیسری تاکرات ہے آج، اور اسی کے ساتھ ساتھ کم و بیش تیسرے اشرے کی یہ 5ویں رات بھی ہے. اور اب یقینی طور پہ چند راتیں ہی ہمارے پاس باقی رہ جاتی ہیں اس ماہ مبارک کی، اور ہم نے روز اول سے یہ کوشش کی کہ اس ماہ سیام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمانان یہاں موجود ہوں جن سے ہم مختلف موضوعات پر بات کر سکیں، چاہے ان کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہو، ایجوکیشن سیکٹر سے ہو، یا پھر خواہ کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو، ان سے گفتگو کی جائے. اس کے بعد ہم دینی مسائل کو بھی یہاں پر شامل کرتے ہیں، ان مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. پھر ثناخوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرم رمضان کا سیٹ جو ہے وہ مزید مہک جاتا ہے، مزید پر رونق ہو جاتا ہے. اور ناظرین گرامی، جس طرح روزانہ کی بنیاد پر مہمانان ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، اسی طرح آج بھی ہمارے درمیان مہمانان موجود ہیں جن سے ہم بہت ساری گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں جاننا چاہوں گا علی بھائی سے کہ ابھی جو تلاوت کلام ربانی آپ نے سماعت فرمائی ہے وہ کنہوں نے کی تھی، ان کا تعارف کروائیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی انصب قریشی صاحب، آج جو ثناخوان مصطفیٰ بھی ہیں اور ساتھ ہی بہت پیارے انداز سے کلام ربانی کی تلاوت بھی فرمائی. میرے مناد جناب عبدالرشید ربانی صاحب، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. اللہ کریم آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے. اور انصب قریشی صاحب، ربانی صاحب جو ہے ہمارے شہر حیدرآباد کا فخر بھی ہیں، اور ان کے جو صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادے جو ہے بہت ہی پیارے انداز سے ثناخوانی فرماتے ہیں. ایک نجی چینل پہ الحمدللہ ایک بہت بڑا سیٹلائٹ نجی چینل ہے، اس کے اوپر اپنی مدح سرائی کی یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ برکت عطا فرمائے. جی انصب قریشی صاحب. جی جناب علی، اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر مہمانان ہوتے ہیں،
تو جب آپ یہ سیٹ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا علی بھائی، تو یہاں پر مختلف اسپانسرز موجود ہوتے ہیں اور وہ اسپانسر اس سیٹ کی رونق ہوتے ہیں، کیونکہ اگر میں یوں کہوں کہ وہ سارے اسپانسر نشریات کی نا ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہمارے سے سپورٹ کرتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا، بیکاز شہر حیدرآباد میں رہ کر حیدرآباد نیوز جو کام کر رہا ہے یہ بڑا مشکل کام ہے کہ شہر حیدرآباد میں کم وسائل اور زیادہ مسائل میں رہتے ہوئے بھی حیدرآباد سے رمضان نشریات کو براہ راست کرنا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کسی بھی نیوز چینل کے لیے، بیکاز یہاں پہ وہ چیزوں کی اویلیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ بجلی کی جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کس ٹائم چلی جائے گی، کب واپس آ جائے گی، تو بہت سارے ایشوز یہاں پر ہمارے پاس آتے ہیں، ٹیکنیکل ایشوز بہت سارے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ حیدرآباد نیوز کم و بیش پچھلے 8 سالوں سے رمضان نشریات کر رہا ہے، 3 سالوں سے مستقل طور پہ براہ راست نشریات کر رہا ہے، اور پھر 30 دن روزانہ کی بنیاد پر اس نشریات کا ہونا، مستقل مزاجی کے ساتھ ہونا اور پھر براہ راست ہونا، تو یہ سارا کا سارا صحرا جہاں حیدرآباد نیوز کے سر جاتا ہے وہی اس سارے معاملات میں ہونے والے اخراجات، وہ ساری چیزیں جو ٹیکنیکلی حیدرآباد نیوز کو سپورٹ میں چاہیے ہوتی ہیں، اس کا سارا صحرا جو ہے وہ حیدرآباد نیوز کے اسپانسرز کے سر جاتا ہے۔ اور آج ہمارے درمیان جو ہے ایک ایسے 2 شخصیات موجود ہیں جن کا تعلق ایسے ادارے سے ہے جو روز اول سے حیدرآباد نیوز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، حیدرآباد نیوز کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور حیدرآباد کو بیک بون بن کے سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ آج میرے ساتھ جو 2 مہمانان موجود ہیں، اگر میں پہلے کا تعارف کرواؤں، آپ اس وقت بطور ہیڈ آف فائنانس اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اسپرنگ ایڈیبلز میں، اور جس کا برانڈ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں بہت مشہور ہے، جس کا نام آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی، اس کے ہیڈ آف فائنانس جناب فرحان عزیز صاحب، السلام علیکم۔ سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکریہ آپ قیمتی وقت کا۔ انہی کے ساتھ ہمارے درمیان جو دوسرے مہمان موجود ہیں ان کا تعلق بھی اسپرنگ ایڈیبلز سے ہے اور آپ اس وقت ہیڈ آف سیلز ہے، بڑا محنت والا کام ہے یہ، اور جو ہے وہ جناب علی روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے ہیڈ آف سیلز جناب نوید طفیل صاحب، السلام علیکم۔ سر خیریت سے ہیں؟ جناب بہترین، آپ کو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ جناب علی ہم ان سے گفتگو بھی کریں گے اور جانیں گے کہ روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا سفر کہاں سے شروع ہوا، کس طرح شروع ہوا، پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایسا برانڈ، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کا برانڈ ہے، جو ہمارا لوکل برانڈ ہے، جو ہمارے لوگوں کا برانڈ ہے اور ہمارے لوگوں تک پہنچنے والا برانڈ ہے، اس کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ تو ہم ان پر بات بھی کریں گے کس طرح چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے مسکنسپشنز آئل اور بناسپتی کو لے کے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ان کو بھی کوشش کریں گے آج کلیئر کریں کہیں نہ کہیں، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو موجودہ صورتحال ہے بزنس کی، بزنس کمیونٹی کی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ جو ہے وہ ایک کلام میں سنوا دیں گے۔ اچھا جی بالکل انصف بھائی، آپ نے بھی اپنی روایت کو برقرار رکھا، روایت کوکنگ آئل نے بھی برقرار رکھا روایت کو، اور چلتے ہیں جس طرح قرآن کی روایت برقرار ہوتے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، مہمانوں کا تعارف ہوا، اس کے بعد پھر ہم نے روایت کو دوبارہ برقرار رکھا، پھر آپ ہماری طرف آئے، پھر ہم دوبارہ روایت کو برقرار رکھا، پھر روایت آ گئی۔ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، شہر حیدرآباد کا فخر ہے، بہت بہترین ثناخان پڑھنے والے جناب محترم عبدالرشید ربانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہدیہ نعت پیش فرمائیں، اور ملک محمد یوسف صاحب کا بہت شکریہ جو اتنا شہر حیدرآباد کا فخر اور سینئر ثناخانوں کو یہاں مدعو فرمایا۔ اللہ ملک یوسف صاحب کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرمائے اور ان کی مغفرت بھی فرمائے، مطلب آنے والے وقتوں میں، اور ان کو صحت بھی عطا فرمائے۔ جناب محترم عبدالرشید ربانی صاحب۔ میں شکر گزار حیدرآباد نیوز چینلز کا جن کے توسط سے یہاں میری حاضری ہوئی، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت کے لیے مجھے یہاں مدعو کیا، بہت شکر گزار۔ حضور کی نعت پیش کرنے کے لیے میں بارگاہ سرور کونین میں حضور کی نعت پڑھنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ ان کے بلانے پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سلطان مدینہ کی ثنا کون کرے گا، سلطان مدینہ کی ثنا کون کرے گا، حق ان کی
محبت کا ادا کون کرے گا، حق ان کی محبت کا۔ معصوم ہے خود پھر بھی گناہگاروں کی خاطر، معصوم ہے خود پھر بھی گناہگاروں کی خاطر، بھئی رو رو کے یوں بخشش کی دعا کون کرے گا، رو رو کے یوں بخشش کی دعا کون کرے گا، حق ان کی محبت کا۔ عبدالرشید ربانی صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے، اور الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن حیدرآباد میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں الحمدللہ دیکھی جاتی ہے۔ ملتان سے حضرت خواجہ محمد یوسف صاحب عالمی مبلغ اسلام، آپ بھی الحمدللہ دعائیں فرماتے ہیں ہمارے حق میں، ٹرانسمیشن کے حق میں، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ امریکہ سے جناب پیر حضرت نجم الہدیٰ اشرفی صاحب دامت برکاتہم العالی، جنہوں نے حیدرآباد میں مسجد کا قیام، مدرسے کا قیام اور بہت پیارا دارالعلوم بنایا، اللہ پیر نجم الہدیٰ اشرفی صاحب کو دارین کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جی انصر قریشی صاحب۔ جی جناب عالی، اور یقینی طور پہ میں بات کا آغاز کروں گا، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے درمیان چونکہ مہمانان بھی روایت کے ہیں اور آپ نے روایت کو برقرار رکھوائی دیا ہے، تو ہم ذرا روایت کو آگے بڑھاتے ہیں اور مہمانان کی جانب آگے آ جاتے ہیں۔ تو سر سب سے پہلے فرحان صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور جس طرح روایت کا سفر ہے اور ایک عرصہ دراز سے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ آپ، بلکہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ سفر چل رہا ہے آپ لوگوں کا۔ کسی بھی ادارے کا جو آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتی ہے، وہ کہیں بہت پیچھے سے ہوتی ہے، اس کے کوئی بہت سے اسٹرگلز ہوتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج وہاں سے ہم بات کا آغاز کریں کہ روایت چونکہ حیدرآباد سے سٹارٹ ہوا جتنا مجھے پتا ہے، تو اس کا آغاز کیسے ہوا، کب سے ہوا، اور اب پھر وہ کس طرح سے پروان چڑھا؟ اگر میں روایت کی سٹارٹنگ کی بات کروں تو روایت قریب کوئی 20 سال پرانا برانڈ ہے، صحیح۔ اور روایت نے پچھلے 4-5 سالوں میں اتنی محنت کی ہے کہ الحمدللہ یہ پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ ہم نے سٹارٹ تو ضرور حیدرآباد سے کیا تھا، پر الحمدللہ اب ہماری کراچی پورٹ قاسم میں سب سے بڑی ریفائنری ہے، اور جو ہمارے پاس مشینری یوز ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی جو ریفائنری ہو رہی ہے، وہ ون آف دا فائنسٹ ریفائنری ہے، جو میں سمجھتا ہوں 2-3 ایسی بڑی کمپنیاں ان کے پاس ہیں۔ صحیح۔ اور جو برانڈ کی ہماری کوالٹی ہے وہ کوالٹی ہے جو ہم اپنے گھر پہ خود استعمال کرتے ہیں، اور ہمارا بلیف یہ ہے کہ کوالٹی آپ وہ دو جو اپنے گھر پہ خود استعمال کر سکو۔ تو الحمدللہ روایت اسی طرح سے کامیاب جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو پتا ہے حیدرآباد میں سب سے زیادہ بکنے والا پروڈکٹ روایت ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا صاحب، جب ہم کسی بھی آئل کی بات کرتے ہیں، آئل کی لائک اس کی میکنگ کی بات کرتے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے، اس کو ریفائن کیسے والا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اب لوگوں کے ذہن میں نا بہت ساری چیزیں آتی ہیں، پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ تو روایت نے کس طرح سے اپنے معیار کو برقرار رکھا کہ جی لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کریں اور لوگ بولے ہاں جی روایت جو ہے ایک اچھا آئل ہے؟ دیکھیں، کوالٹی کے ریگارڈنگ میں تو فائنینس سے بلانگ کرتا ہوں، تو میں تو سارا فائنینس دیکھا، اور کوالٹی کے ریگارڈنگ ہمارے ساتھ ہمارے ہیڈ آف سیلز بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مزید آپ کو کوالٹی کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں کہ اس میں پروڈکٹ کیا کیا کوالٹی یوز ہو رہی ہوتی ہے، کیا کیا فارمولا، کیا کیا کیمیکل یوز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ سارے آپ کو۔ میں پھر وہی آیا تھا سر کی طرف۔ جی سر، آپ اسی سوال کا جواب پھر آپ سے کر لیتے ہیں نا۔ دیکھیے، تو روایت کے بارے میں بتا دوں، کمپنی کافی پرانی گروپ سمجھ لیں 50 سال سے پرانا ہو گیا اس گروپ میں، ایڈیبل آئل انڈسٹری میں۔ صحیح۔ اب جو آپ نے بات کی تھی کہ حیدرآباد ہمارا شہر ہے، بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ٹیکنیکل فیسلٹیز، بہت ساری چیزیں، مارکیٹنگ، برانڈنگ کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ اسی شہر نے پہچان دی، اسی شہر نے ایک مقام دیا، تو آج فخر ہونا چاہیے ایز اے حیدرآبادی ہمیں کہ یہ برانڈ اب نیشنل برانڈ ہے، اور جو ٹاپ 10 پاکستان کے برانڈز ہیں اس میں یہ شامل ہو رہا ہے، اب شمار کیا جا رہا ہے نیشنل لیول پہ۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے پوری ٹیم ورک ہوتا ہے، اب ہوتا ہے ڈائریکٹر کی بھی ایڈنگ ہوتی ہے، HR ہے،
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा प्लांट है ये। बिल्कुल ऐसे ही जब हैदराबाद से हम कराची गए थे तो लोगों ने कहा था यार आप कराची जा रहे हैं, इतने बड़ा शहर है, आपका तजर्बा हैदराबाद का है। तो जब हम कराची गए तो बहुत हर्डल्स आई हमें शुरू में, जैसे आपको हैदराबाद न्यूज को बहुत सारे मामला मुश्किल स्टार्टिंग से जैसे ये, लेकिन यहाँ आज इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे कि नेशनल लेवल पे भी बहुत सारी जगहों में दस्तियाब होगा। इस वक्त हैदराबाद की हर दुकान हर मार्ट पर मौजूद है। कराची के अंदर टॉप जो लीडिंग हमारे LMT थे नेशनल ब्रांड वहां पे मौजूद है ये। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि महंगा है तो अच्छा है, इस नजरिए को हमने चेंज कर दिया। सही, ठीक है, इस नजरिए क्यों चेंज कर दिया? जिस तरह से हमारी इकोनॉमी है और जिस तरीके से महंगाई आ रही है, परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है, हमने वो जो नेशनल लेवल पे ब्रांड थे जो प्रीमियम सेगमेंट समझे जाते थे महंगे है तो अच्छा होगा, उस नजरिए को हमने चेंज कर दिया। सही, इसका नाम रिवायत इसीलिए रखा गया कि हमारे रिवायती खानों में एक अच्छा चीज यूज हो जाए। ये टॉप प्रीमियम सेगमेंट जो भी हम ब्रांड कहते हैं उस कैटेगरी में है ये, और इसके प्राइस हमने रखे मटेरियल वाले। सही। अब लोगों का जहन शुरू में बड़ी मुश्किल आता है, लोग कहते हैं आप सस्ता दे दो तो हल्की क्वालिटी होगी, सस्ता है तो हल्की क्वालिटी होगी, एक आम कॉन्सेप्ट बना हुआ लोगों का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने ट्रायल किया, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, आज ये नेशनल लेवल का ब्रांड है, क्वालिटी वाइज भी। प्राइसिंग हमारी यही पॉलिसी है कि हम इंशाल्लाह इसके प्राइस को रिजनेबल रखेंगे, तो तमाम कस्टमर जो पाकिस्तान पे हैं, मिडिल क्लास हो गया, टॉप मिडिल, वो इसको परचेज कर सकें। बिल्कुल। अच्छा सर, इस इंडस्ट्री में हमारे पास ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लाइक मल्टीपल सेक्टर्स हैं, मल्टीपल कंपनीज है जो काम कर रही हैं। अब जब रिवायत आया और रिवायत जगह बनाना शुरू की तो कितनी हर्डल्स आई स्टार्टिंग में, और फिर ग्रेजुअली अब अगर देखें तो एज अ कॉम्पिटिटर आप देखते हैं कि बाकियों के मुकाबले में रिवायत कहाँ खड़ा हुआ है? सर, कॉम्पिटिटर तो एक होना चाहिए आपको ना। कंपटीशन अगर खत्म तो समझ लें ये भी तमाम इदारे के लिए, उस इदारे के लिए, उसके लिए समझ लें बिल्कुल साइलेंट मौत होती है ना। हाँ। पॉजिटिव कंपटीशन से फायदा होता है कि हमने अपनी पैकेजिंग को, अपनी क्वालिटी को, चीजों को बेहतर किया। अब हमने रिवायत कैनोला लॉन्च किया है। नो डाउट कि नेशनल लेवल पे लोग कैनोला का नाम तो यूज करते हैं लेकिन उसमें कैनोला यूज नहीं करते। सही, ठीक है, कुकिंग ऑयल के तौर पर हमने बाकायदा कैनोला को हाईलाइट किया, कैनोला इधर है, क्योंकि कैनोला इम्पोर्ट होता है। हर कंपनी 365 दिन कैनोला नहीं दे सकती, लिखते ही नहीं है कैनोला। ठीक है, कहते हैं हम कैनोला, हमने बाकायदा कैनोला को हाईलाइट करके कैनोला दिया। सही। और दूसरा हमारा रिवायत कुकिंग ऑयल। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा जो आप कह रहे थे कि क्या हर्डल्स आई, तो लोगों ने कहा कि कैनोला दे रहे हैं, दे नहीं पाएंगे, ये सप्लाई नहीं दे पाएंगे, मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे ब्रांड आए, बहुत सारे चले गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि टीम वर्क के तौर पे हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। डे बाय डे इसकी छेड़ बढ़ रही, लोगों का एतमाद जीतने में हमें टाइम लगा। सबसे बड़ी बात है कि आपका लोगों का एतमाद, कंज्यूमर का एतमाद जब आप जीत जाते हैं तो फिर आप तब सफर जो सक्सेस की तरफ चलता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा सर, चूंकि आपका ताल्लुक फाइनेंस है तो मैं इस तरफ भी आता हूँ। मुल्क की जो मुआशी हालात है वो इतने डाउनफॉल पर है, हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई मसला, चीजें, महंगाई। फिर उस सारी कंडीशन में अगर आपको एज फाइनेंस में देखूं तो क्या समझते हैं कि जो हुकूमती हिकमत अमली होती है उसमें रहते हुए कोई भी ब्रांड, कोई भी कंपनी सरवाइव कर पा रहा है आज के दौर में, और वो उसी तरह से पे ऑफ कर पा रहा है? सारे अपने एम्प्लॉयज को भी इस तरह करना चाहिए। देखिए, सर्वाइवल तो आज के दौर में काफी मुश्किल हो गया जिस तरह मुल्की हालात चल रहे हैं। पर मैं आपको साथ साथ में एड ऑन कर सकूं, जो हमारे डायरेक्टर हजरात हैं उनका ये बिलीव है कि यार प्रॉफिट और मार्जिन हम भले हमारा कम हो पर हमारी आवाम को रिलीफ मिले। तभी जिस तरह नबी साहब ने आपको पहले जिक्र किया, हमारा ब्रांड अच्छी क्वालिटी का है। आप जो महंगे ब्रांड्स हैं उनसे हम compete करते हैं पर हमारी प्राइस रेंज कम है। अच्छा, हमने कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। क्यों? हमारा, मेरा पर्सनली, मेरे डायरेक्टर हजरात का पर्सनली बिलीफ, ये चीज वो खिलाओ जो आप अपने घर पे इस्तेमाल कर सको। ये हमारी सुन्नत भी है, ये हमारा इस्लाम भी हमें ये चीज सिखाता है। तो हर्डल्स हमें फेस होते हैं प्राइजेस के, पर यह है कि हम अपने प्रॉफिट और मार्जिन उसी हिसाब से लेवल लेकर चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और यकीनी तौर पे जो है वो अगर हम आज के वक्त की बात करें ना तो ये एक बड़ा टफ कंपटीशन है इस वक्त। अपने आप से लड़ना है ना हम लोगों ने, अपने ब्रांड को, अपनी कंपनीज को हाईलाइट करने के लिए, स्पेशली उन लोगों को हाईलाइट करने के लिए जो हमारे बिजनेस का हिस्सा है, और हमने कहीं ना कहीं उनको जो है वो जाहिर सी बात है जो उनकी स्ट्रगल्स है उनको जो है वो साथ में लेके चलना है। अच्छा सर, एक और चीज जो है वो मैं आपसे करता हूं, पहले सवाल फिर हम यहाँ आ जाएंगे कि अब एक लोगों का ना पता नहीं क्यों माइंडसेट है, हो सकता है सही भी हो गलत हो क्योंकि मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। अब लोगों का मानना है कि जी जो ऑयल की जो मेकिंग है, जो बनता है, जो रिफाइन होता है, ये बनता बड़ी अलग अलग चीजों से है ना,
لائک اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہی چربی بھی استعمال ہوتی ہے تو اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب وہ کچھ چیزیں ایسی بات ہے صحت کے لیے مضر ہے, وہ آگے جا کے جو آئل ہے وہ فیٹ کریٹ کرتا ہے اور چیزیں کرتا ہے, بیماریاں کریٹ کرتا ہے. تو روایت نے اپنے آپ کو کس طرح ان چیزوں سے چینج کیا ہے یا آپ لوگ بھی انہی طریقہ کار سے بنا رہے ہیں؟ سر دیکھیں, اسٹیٹ آف دی آرٹ بتایا, جیسے بتایا ہم نے, اسٹیٹ آف دی آرٹ پلانٹ ہے, یہ کولیسٹرول فری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر کسی کی ڈائٹس پلان چینج ہوتے ہیں. تو ہم نے اس کو اس طرح تیار کیا ہے کہ اس میں وہ جو چربی والا کانسیپٹ ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کہاں سے یہ فلسفہ آیا ہے کہ چربی کے. اب آپ اگر کبھی ناردرن ایریا میں گئے ہوں گے تو وہاں پہ ہم جب وزٹ کرنے گئے تھے تو وہاں پہ تو چپلی کے وہاں دوسری چیزیں جو بن رہی تھیں تو وہ بن رہی تھیں وہ چربی کے اندر. اچھا, وہاں کا جو پانی ہے وہ میرے خیال سے چربی کے اندر ہی جو ہے نا وہ لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. ابھی کون کانسیپٹ لے کے آیا کہ چربی والا جو ہے نا گھی تیل استعمال ہوتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم جو چیز دے رہے ہیں اس کے پیسے چارج کر رہے ہیں آپ سے نا, تو ہم کیوں چربی اس میں لائیں گے؟ یہ کسی کوئی بھی کمپنی ایسا نہیں کرتی. اچھا, جو اب یہ دھوکہ ہے, ایک ذات اللہ کی ہے جو دیکھ رہی ہے. یہ دھوکہ ہم اپنی قوم کو, اپنے کنزیومر کو نہیں دے رہے, ہم اپنے آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح کا دھوکہ کسٹمر کو دیں گے تو آج نہیں کل ہمارے برانڈ کی سکسیس اسٹوری نہیں ہوگی. سر بڑا فائدہ ہوگا لیکن فائنینشلی اگر دیکھا جائے تو, اگر ہم جس طرح عام لوگ استعمال کر رہے ہیں اگر اسی طرح آپ لوگ بھی بنا لیں تو فائنینشلی تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. پر دیکھیں, جس طرح میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا, جب ہمارا ضمیر ہی نہیں مانے گا جی وہ چیز میں اپنے گھر والوں کو نہیں کھلا سکتا تو میں کیسے دوسروں عوام کو کھلائیں گا؟ تو یہی چیز ہمارا کانسیپٹ ہے کہ برانڈ کی کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اچھا سر, میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, چونکہ ابھی آپ نے ذکر کیا نا روایت, ایک روایت اسپرنگ آئل ہے اور ایک روایت کنولا آئل ہے, ان دونوں کا ڈفرینس بھی ذرا مجھے بتائیں کہ ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ کوکنگ آئل میں سر ہم زیادہ نا سویابین آئل یوز کیا جاتا ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے. اور کینولا پیور کینولا آئل ہوتا ہے. سویابین آئل ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہے. پاکستان میں زیادہ تر کمپنیاں سویابین آئل یوز کر رہی ہوتی ہیں. کینولا کی ٹاپ 5 کمپنیز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. کینولا ہر کمپنی نہیں بناتی, صحیح نہ ہائی لائٹ کرے گی کینولا کوکنگ آئل دے رہی ہے. صحیح. تو سر یہ مطلب یہ پاکستان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں, لائک یہیں کے کھیتوں سے چیزیں آئی اور یہیں بنا, یا کینولا ہمارا باہر سے آتا ہے, کینیڈا سے امپورٹ کیا جاتا ہے کینولا. سویابین, ہاں سویابین امریکہ سے, شکاگو سے, یہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو علی بھائی یہ روایت کوکنگ آئل کی بوٹل آ گئی ہے جی, یہ آپ لے کے جائیں گے آج؟ بالکل. مدرسے میں ماشاءاللہ 20 روزہ آپ کو پتہ نا 29 روزہ افطاری جو ہمارے یہاں بالکل ایسے ہی ہے جی, آپ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام بھی کر رہے ہیں. آپ کو روایت کے حوالے سے بتا دوں کہ الحمدللہ حیدرآباد کی کوئی ایسی شاپ نہیں ہے جہاں پہ یہ موجود نہ ہو, اور اب کراچی, لاہور, فیصلہ آباد, گجرانوالہ ہر جگہ پہ دستیاب ہے. اور تھوڑی سی کچھ چیزیں رکھی تھی, اب ہم نے الحمدللہ نیشنل لیول پہ ہم ویئر ہاؤسنگ ہے ہماری پورے پاکستان میں. آپ جہاں بھی جائیں گے تو آپ کو فخر محسوس ہوگا ایز اے حیدرآبادی کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں گے پورے پاکستان کے تمام میگا سٹیز میں دستیاب ہے اور چھوٹے ٹاؤنوں میں بھی دستیاب ہوگی. بالکل ٹھیک ہو گیا. یقینی طور پہ وہ جب گریجولی کمپنیز آگے بڑھتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں تو وہ چیزوں کو جو ہے وہ لے کے چلتی ہیں. لیکن تو میں آپ سے بات کرتا علی بھائی کہ روایت آ گیا ہے تو اب روایت تو آپ لے کے جائیں گے میرے خیال ذائقے میں انشاءاللہ کھانے کا جو ذائقہ ہے اور دوبالا ہو جائے گا اور مزہ. تو آپ کو کون سا والا چاہیے اس میں؟ اس کا اپنا سلوگن بھی ہے, برسوں کی روایت آج کا انداز. یہ سلوگن ہے کہ روایت تو برسوں کی ہے لیکن انداز آج کا اپنا ہے. اپنے مارکیٹنگ کے حوالے سے, ڈیزائن کے حوالے سے, کوالٹی کے حوالے سے, ڈائٹ پلان آپ کو پتہ چینج ہو گئے. اب لوگ جو ہے نا وہ زیادہ یعنی چیزیں پسند کرتے ہیں, تو اس طرح اس کا نام رکھا ہوا ہے برسوں کی روایت آج کا انداز. آج کا روایت برسوں کی روایت, یعنی کہ اس کا انداز اس طرح لے لیجیے, کرم رمضان ٹرانسمیشن کب سے چلی آ رہی ہے, بالکل ہر سال برسوں کی روایت, اپنا روایت, اور آج کا انداز, آج انداز ہر سال بدلتا ہے. آج کے انداز سے آپ پریزنٹیشن کر رہے ہیں اپنی نفسیات کو. روایت تو وہ شروع کی ہے, انداز پیش کرنے کا انداز آج کے حساب پہ آ گیا. نہیں, آپ نے ماشاءاللہ بہت پیارا انداز ہے, اور ہم نے دیکھا بھی ہے مختلف جگہوں پہ, مختلف مارٹ میں جو ہے یہ روایت کوکنگ آئل جو ہے. نہیں بالکل ایسا ہی. اور میں آپ کو بتاؤں جب ابھی جو ہے نا میں جب یہاں یہ چیز دیکھ رہا تھا تو اسپیشلی کیونکہ میں نا جب سر سے بات کر رہا تھا اس ٹائم میری نظر ایک دو جگہ اور بھی پڑی تو مجھے صرف انہی کے ڈبے پہ کرونا لکھا ہوا نظر آیا, باقی کسی پہ نہیں لکھا ہوا. حالانکہ 2-3 یہاں موجود ہے اور بھی. حیدرآباد کی کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جو کینولا دیتی ہے. سوری حیدرآباد کی کوئی بھی جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں اس میں کینولا میں ہم پائیں گے, اور پاکستان کی کچھ لمیٹڈ کمپنی ہے جو کینولا آپ کی بات ٹاپ 5 کمپنی میں ہمارا شمار. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور جو ایک اور خاصیت نوید صاحب میں ایڈ کرتا ہے, جو ہمارا جو کینولا کی پیکنگ ہے وہ میٹلائز پیکنگ ہے. صحیح ہو گیا, کیپ پیکنگ ہے. آپ بہت کم ایسی یہ والی پیکیجنگ آپ بتا. جی جی جی, اس کو انباکس کریں گے تو یہ بڑا آسان, اگر آپ کے ایک آئل کا پاؤچ میں دکھا سکوں, میٹلائز پیکنگ ہے اور بہت ایسی کم ہے. جی اس میں ہے, نکال لوں؟ جی بالکل نکال لوں. چلے جناب یار, یہ بڑا اچھا کام ہو گیا. یہ میں لائیو ان باکسنگ کر رہا ہوں روایت کے جو ہے نا وہ. دیکھ لیں میری پرچی نکلے گی کیا؟ یہ دیکھیں جس نے ڈبہ کھولا اس کا یہ اسی پورنگ ہے, اور اس طرح کے میٹلائز پاؤچ ہے بھی نہیں پاکستان میں نا. یہ جی بڑا زبردست کام ہو گیا. یہ آج ہم جو ہے نا وہ لائیو ان باکسنگ کرنے جا رہے ہیں روایت کی
जनाब देखते हैं किसका निकलता है। वर्दा कह रही है मेरा निकलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं वर्दा को पूरा ही नहीं पड़ेगा ये। क्या होगा फिर? देखा मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ठीक हो गया सर, ये हमारे पास जो है वो, देखें, वाह, अगर हम अब पैकेजिंग की बात करें, अब भी देखेंगे। आप जी 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 हाँ साहब। जी जी सर, क्या बात, ये मेटलाइज पाउच है ये, वाह, आपकी सूरज की रोशनी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, सही। आपका आउटडोर में भी रखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। कैप है जिससे आपकी लीकेज का भी फर्क नहीं होगा। आप क्वालिटी देख सकते हैं, ऐसी बहुत कम कंपनीज है जो इस तरह की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राउडली कह सकते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है कि आप इजीली आंख बंद करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसकी सबसे खास बात होता है क्या है, जो नॉर्मली घर में हमने देखा ना सर, जब पाउच आते थे ना, तो वो इसमें इस तरह का ये नहीं होता था, लाइक इसमें कैप नहीं होती थी। अब लोग क्या करते थे, उसको यहाँ से काट लिया एक बार, अब वो गिरता भी था जब उसको अगर आप किसी बॉटल में डाल रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं। लेकिन ये इसकी बड़ी खास बात है, अगर ये वाला कैमरा मुझे दिखाएगा ना, ये हयात साहब वाला कैमरा जो है ना, अगर ये जरा इस पे फोकस कर ले, थोड़ा सा जूम कर ले आप इसको, इस पाउच को जूम करें जरा, करीब लाए और लाए, आने दे ये चीज। तो ये जो है ना, ये चीज बड़ी खास है इसमें कि ये जो बॉटल में कैप लगा हुआ है जी, ये खवातीन के लिए स्पेशली बड़ा अच्छा काम है कि जी डाला, ऑयल जितना यूज करना कर लिया, उसके बाद ढक्कन वापस लगाया, बंद कर दिया, तो बॉटल की नहीं चाहिए। देखिए ऑयल की क्वालिटी में चेक कर सकते हैं, वाह। ऐसा नहीं है कि चुपा इसमें ट्रांसपेरेंसी है, सब चेक करें। वाह जी वाह, बिल्कुल ऐसा है। लाए दिखाए दोबारा, आप क्यों फौरन कैमरा डाल लेते हैं जल्दी आपको? तो आज तो मैं दिखा रहा हूँ कोई चीज आपको सही से, करीब लाए, जल्दी ले आए, शाबाश। दूरियां मिटाने करीब ये ऑयल की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ऑयल की क्वालिटी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं जी कि आपके पास ऑयल कैसा है। तो नो डाउट रिवायत ने जो है वो अपनी जो रिवायत डाली है वो बहुत खास है, और ये इस पे लिखा है खालिस, जितनी अच्छी इसकी पैकेजिंग है, नो डाउट बहुत अच्छी पैकेजिंग है, और फिर ये बहुत ज्यादा सहूलत वाला है पैक जो है ना। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्सेप्ट जब हम लाए थे पाकिस्तान के अंदर, उसके बाद काफी बड़ी कंपनी ने इसको फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह चीजें प्राइडली मैं आपको लाइव चैनल में कह सकता हूँ, ये कॉन्सेप्ट ही हम लोग लाए हैं। सही। मेटलाइज पाउच वैसे पहले जरूर आ रहे थे, पर मेटलाइज पाउच कोई भी आपकी कंपनी नहीं। इससे क्या फायदे होता है सर? सूरज की रोशनी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, आउटडोर पर रखा हुआ कोई मसला नहीं, हीट लगे कोई मसला नहीं। अच्छा, ऑयल आपका खराब नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, और यकीनी तौर पे जो है वो इस तरह की चीजें पाकिस्तान में जब हमारा ब्रांड ना इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा होता है ना, पाकिस्तान का ब्रांड, तो ये सुन के अच्छा लगता है कि जी हाँ अच्छी बात है जी। अच्छा, इस पे एक और बात करूंगा जी जी। क्वालिटी प्रोडक्ट की हमने इम्प्रूव कर दी, प्राइजेस हमने वही नॉर्मल रखे हैं। सर क्या अगर आप क्या प्राइस है दूसरा- इसकी? ये आपको 2700 का कार्टन मिलता है। कर्टन मिलता है, अराउंड 27 प्राइस डिफरेंस होती रहती है, Yeah. 2700 to 28 के बिटवीन और ये मिलता सब पता ही है। होगा, अदर जैसे ब्रांड्स price अगर है। आप लेते हैं तो वो आपको 3000 प्लस मिलता है। हमने प्राइसेज नॉर्मल रखी है, क्वालिटी हमने आपको बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया, और यकीनी तौर पे जो है वो ऐसे ही है कि हमारे पास जो है वो रिवायत जो है वो ये उजैर साहब भी घर लेके जा सकते हैं इजीली, कोई मसला हाँ, नहीं। उजैर साहब को हम ये पाउच देंगे खाली करके, बाकी जो तो हम ले जाएंगे, वैसे तो कोई मसला ही नहीं है। तो उजैर साहब के लिए भी हो गया है भी, तो वो पाउच चला जाएगा खाली वाला। लेकिन देखिए हैदराबाद न्यूज और रिवायत का बरसों का ही साथ है। बिल्कुल ऐसे ही। जो उदैर साहब को पता है, हर इवेंट के अंदर हमारा साथ रहा, और एक बात जो है आज का नहीं बरसों का है, जब से हैदराबाद न्यूज है, जब से रिवायत है। बिल्कुल ऐसा ही है, और यकीनी ये देखें, मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये हम आपस में मिलकर साथ चलते हैं तो पाकिस्तानी ब्रांड जो है वो ग्रो होता है। ऐसे ही बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखना जैसे सर ने भी कहा कि रिवायत जो है ना, हैदराबाद न्यूज ने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायत को बरकरार रखा। सालों साल से रमजान ट्रांसमिशन बेहतरीन अंदाज से, बेहतरीन सेट, बेहतरीन सनखा, बेहतरीन आलम दीन, बेहतरीन मेहमान को बुलाकर अपनी रिवायत को हैदराबाद न्यूज ने उजैर खान ज़ई साहब, सीओ जोहेब लतीफ नियाज़ी साहब ने बरकरार रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात तो बहुत प्यारा चेंज आया, सेट भी बहुत प्यारा है। बात वही है कि क्या कि रिवायत को बरकरार रखना है जी। तो ये बहुत अच्छी चीजें हो गई है। मैं चूंकि मुझे बताइएगा अगर ब्रेक का टाइम हो रहा हो तो हम ब्रेक पे जाएंगे, वरना जो है फिर आगे बात को आगाज करेंगे दोबारा से। मुझे बता दीजिएगा जैसा भी हो। तो जनाब यानी तो खैर मैं यहाँ पर जो बात कर रहा था फिलहाल उसको हम जरा कंटिन्यू भी कर लेते हैं, फिर मुझे बताया ब्रेक का जो भी हो जर भाई आपका, ताकि हम उसको कर लें। ठीक हो गया, तो हम यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद फिर और जरा चीजों को जो है डिस्कस करते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए करम रमजान, पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति। रमजान का रंग है रमजान।
رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all-new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال، آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ، آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس، شاپنگ کا جہاں، حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں، شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک. رمضان کا رنگ ہے رمضان، رمضان کا رنگ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سر نشریات کرم رمضان میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں.
حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست. اور ناظرین گرامی, جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی پر, اسپرنگ آڈیبلز کی یہ جو برانڈ ہے اس پر, اور جب ہم بریک سے پہلے یہاں موجود تھے تو ہم نے آپ کو دکھایا کس طرح اس آئل کی پیکیجنگ ہے, کیا چیزیں ہیں اور کتنے اچھے طریقے سے جو وہ سرو کر رہا ہے اس وقت پاکستان کے عوام کو. لیکن مجھے بریک میں جو ہے وہ واقعی ہم نے ایک اور چیز کا فرق دیکھا, تو میں نے چاہ کے چلے سوال بھی ایڈ کر لیا جائے. سر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئل میں جو ہے نا, جو کہ ملٹیپل کمپنیز ہیں, جب ملٹیپل کمپنیز میں نا آئل کے کلرز میں فرق آتا ہے, تو یہ جو آئل کے کلر کا فرق ہوتا ہے یہ پرٹیکولر کیا کلرز کے ایڈ آن ہونے کی وجہ سے کلر ڈالتے ہیں آئل کے اندر ملاتے ہیں تو وہ کلر زیادہ وہ جو شائنی سا اور گاڑا سا کلر ہو جاتا ہے, یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. پیورٹی کا بھی فرق ہے نا. آپ ہمارا آئل دیکھیں بالکل لائٹ ہے, کلر میں بھی لائٹ ہے, یوز میں بھی لائٹ ہے نا. تو جتنا اس کو ریفائننگ کاسٹ کا فرق پڑتا ہے. صحیح. تو ہم جتنا اس کو ریفائن کرتے رہیں گے, اس کا کلر لائٹ ہوتا رہے گا, اتنا اس کی پیورٹی, اس کی کوالٹی بہتر ہوتی رہے گی. کمپنیاں آپ کو پتا ہے جب پروفٹ میں چلی جاتی ہیں وہ کہتی ہیں جیسا آ رہا ہے ویسے جانے دیں. ہاں بالکل. حیدرآباد کی زبان میں جیسے آ رہا ہے ایسے جانے دیں, پروفٹ کمائیں. ہمارا مقصد پروفٹ تو دیکھیں, ہم نے مینوفیکچر ہیں, پروفٹ تو کمائیں گے, لیکن ایک نارمل پروفٹ پہ کام کر رہے ہیں. کوالٹی کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوالٹی بہتر ہے, بہتر دیتے رہیں. تو کلر والا سوال نہیں, آپ کے اچھا سوال کیا کہ بہت سے لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ کلر ہلکا ہے, کلر گہرا ہے. کچھ لوگ تو نہ اٹھا کے تھیلے بھی دیکھتے ہیں اس میں ببلز زیادہ بن رہے ہیں, اس میں ببلز کم بن رہے ہیں. تو کلر کا نو ڈاؤٹ کہ پیور چیز ہوگی تو اس کا کلر لائٹ ہی ہوگا. سر اب آپ کے سامنے آئل رکھا ہوا ہے, اگر مارکیٹ میں جا کے دوسرا کوئی کمپیریزن کریں گے سب سے لائٹ کلر آپ کو روایت کا ملے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی بڑا اہم فرق ہے سر, کچھ آپ بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اب اس میں نا آئل کی بات کریں, ہمارا بناسپتی بھی آتا ہے. صحیح. بناسپتی فیٹ فری ہے وہ, اور گرینی اسٹرکچر ہے اس کا. اب اس کا کیا ہے کہ دوسری کمپنی کا کسی کا گھی رہیں گے, آپ ہاتھ پہ رکھیں گے تو میلٹ نہیں ہوتا. ہمارا بناسپتی آپ جیسے اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں تو اس کو بالکل میلٹ ہو جاتا ہے جیسے دیسی گھی. اور ابھی سردیوں میں کہیں وزٹ کرنے کا موقع ملا تو پتہ چلا کچھ لوگ دیسی گھی کے نام پہ اس کو بلینڈ کر کے دیسی گھی طور پہ بھیج رہے سردی میں. اچھا جی صحیح. تو یہ تو بڑی خاص بات بتا دی آپ نے مجھے, مطلب کیونکہ اس کا ہمارا جو گھی بناسپتی کا ایسنس ہے ویسا دیسی گھی سے مشابہت ہے اس کی, ایسے ساتھ ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو دیسی گھی میں بلینڈ کر کے دیسی گھی طور پہ بھی استعمال کیا. واہ. تو یہ مطلب جو ہے کل سے دیسی گھی ہاں سائڈ ایریا میں تو لوگ کسی کو ہم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن لوگوں نے اس کو دیسی گھی کے طور پہ بھی بیچنا شروع کیا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے, لیکن یہ اچھی بات بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب لوگ بناسپتی کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں, بناسپتی میں ایک مہک ہوتی ہے جو لوگوں کو جو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, تو وہ جو مہک ہے ظاہر سی بات ہے اگر وہ اچھی ہے تو لوگ اس طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں. سر اچھا ایک اور چیز جو اسپرنگ ایڈیبلز ہے وہ اب آپ کے آئل اور بناسپتی سے نکل کے اور بھی سیکٹرز پہ کام کرنا شروع ہو گیا ہے, تو وہ کیا سیکٹرز ہیں, کیسے کیسے سے کام کر رہے ہیں؟ بیکری اینڈ ہوریکا ایک سیگمنٹ ہم نے نیا اسٹارٹ کیا. بیکری اینڈ ہوریکا وہ انڈسٹریل فیٹس ہوتے ہیں, انڈسٹریل مارجرین, انڈسٹریل فیٹس, اور شارٹنگ ہوتا ہے وہ بسکٹس میں زیادہ یوز ہوتی ہیں, بڑی بڑی انڈسٹریز میں جا رہے ہیں. اور جو نیشنل لیول کی جو بسکٹ فیکٹریز ہیں اس میں ہمارا برانڈ اسپرنگ ایڈیبل, اسپرنگ مارجرین کے نام سے وہ لانچ کیا ہم نے. اسپرنگ مارجرین ہے, اسپرنگ شارٹنگ ہے. وہ حیدرآباد میں 2 ہی کمپنیاں جو بناتی ہیں تو الحمدللہ. اور نیشنل لیول پہ ٹاپ 10 کمپنیز میں ہمارا شمار ہوتا ہے. اور اس کو انٹروڈیوس کیے ہوئے کوئی 4 مہینے بھی ہمارے پاس ہوئے, بہت اچھا رزلٹ آیا. جتنا 4 مہینے میں اتنا کسی بھی کمپنی کو رزلٹ نہیں آتا, تو ہمیں 4 مہینے رسپانس آیا. سب کی محنت ہے. کافی ویل نون برانڈ ہے جو الحمدللہ 4 مہینے ہمیں جیسے اس پروڈکٹ کا لانچ ہوا, اور 4 مہینے کے اندر ویل نون برانڈ جو آپ لوگ ہم لوگ بچپن سے نام سنتے ہوئے آ رہے ہیں, اس میں الحمدللہ اسپرنگ کا آپ کا مارجرین فیکٹری جو بھی آپ کا پروڈکٹ ہے وہ یوز ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. یہ پاکستان کی ٹاپ کمپنیز ہیں الحمدللہ جہاں ہمارا اسپرنگس کا پروڈکٹ یوز ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں, یہ ساری چیزیں نا ایک چیز بڑی سے میٹر کرتی ہے کہ سر یہ صحت کے لیے کتنی بہتر ہے, کتنی مضر ہے. تو روایت اپنی اس روایت کو کیسے برقرار رکھتا ہے کہ جی وہ صحت کے تمام سے رسولوں پر بھی اتر رہا ہو کہ جی جو چیزیں ہم سیل آؤٹ کر رہے ہیں وہ عوام کے لیے بالکل نقصان دہ نہیں ہے. لائک اگر ابھی نیولی آپ نے مارجنز وغیرہ کا معاملہ اسٹارٹ کیا تو یہ کتنا عوام کے لیے بہتر ہے, کیونکہ ہم نے کئی جو ہے نا وہ میں آسان لفظوں میں کہوں تو چیزوں پہ لکھا دیکھا کہ جی یہ پیورلی مکھن نہیں ہوتا, یہ پیورلی چیزیں نہیں ہوتی. تو یہاں پر کیسے بندہ جو ہے نا وہ سیٹسفائی ہو جائے گا نہیں یار یہ میں بتا دوں آپ کو. دیکھیں ہمارے پاس یہ جو آئل گھی کی کیٹیگری ہے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک تو پلانٹ ہے. ISO 9000 تمام جو سرٹیفائڈ ہے, حلال سرٹیفائڈ ہے, یہ سرٹیفکیٹ سے نہیں ملتے, لیبارٹریز میں جاتے ہیں. انٹرنیشنل آپ کو پتا سرٹیفکیشن ہے ساری ہمارے پاس موجود ہے. صحیح سر آپ کچھ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اگر یہ آپ پروڈکٹ کی بات کریں, اس پہ جتنے بھی آپ کے یہ فارمولیز لکھے ہوئے ہیں وہ ساری چیز اس میں استعمال ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یار لکھا ہوا ایک چیز ہے اندر کچھ اور نہیں. آپ اس کی لیب ٹیسٹ کروا سکتے ہیں,
آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو چیک کروا سکتے ہیں. الحمدللہ جو کوالٹی ہوگی وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو لائیو اس چیز کا دعویٰ کر سکتا ہوں. چلے یہ بھی بہت اچھی بات ہو گئی تھی کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے دعوے جو ہے وہ سامنے آ گئے. اب میں ذرا اسی سسٹم کو ایڈ آن کرتے ہوئے ذرا بزنس پر آتا ہوں, کیونکہ جس طرح میں نے بھی ملک کی معیشت کی بات کی تھی تو میں ذرا اس پر آ جاتا ہوں. سر جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, اچانک سے بڑی ساری چیزیں ہو گئی. اچھا پیٹرول بڑھتا ہے تو باقی ساری چیزیں بھی بڑھتی ہیں, تو کیا اس کا بھی اثر جو ابھی کے حالات ہیں ہمارے پاس دنیا کے مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں یا اس پاکستان کے جو حالات ہیں, کیا اس کا اثر بھی کہیں نہ کہیں روایت پر آئے گا؟ ڈیفینیٹ آئے گا کہ ملک کے حالات جس طرح آگے چل کے کریٹیکل ہوں گے تو ہوگا, پر ہماری کوشش یہی رہے گی کہ ہم جتنا عوام کو ریلیف دے سکیں اسے کرنے کی کوشش کریں گے. پر آپ کو پتا جس طرح ملک کے حالات چل رہے ہیں, چیزیں آپ کی پیٹرول کی پرائزز اوبیسلی بات ہے, ابھی ٹرانسپورٹیشن بھی کافی ابھی چارجز میں فرق آیا ہے. ہماری تو کوشش یہ ہے کہ کم سے کم جتنا ہم لو مارجن پہ کام کر سکیں, عوام کو فائدہ دے سکیں, وہ کریں گے. بالکل صحیح ہو گیا. اور یہ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ عوام کا سپورٹ ساتھ رہے گا, پروڈکٹ یوز کریں گے تو اوبیسلی بات ہے یہ آپ نے اچھا ہوا میں بھی فائدہ ہوگا. آپ نے ایک سوال اٹھا دیا, جیسے جنگی حالات آئے ہیں, کنزیومر کو تو چاہیے وہی پوزیشن. اب آپ کو پتا ہے انٹرنیشنل جو کارگوز کمپنیز ہیں انہوں نے ٹرانسپورٹیشن سے منع کر دیا ہے, وہ انشورنس نہیں کر رہی, بہت ساری چیزیں, لیکن ابھی تک بھی الحمدللہ ہم نے ریٹوں میں کوئی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا. روایت واحد کمپنی ہے جو انہی قیمتوں پہ ابھی تک مستحکم قیمتیں ہماری, لیکن یہ افیکٹ آنا ہے سر. جہاں پہ آپ پیٹرول پرائز بڑھ گئے 20% تک میں اضافہ ہو گیا ہے, انٹرنیشنل کارگو میں بھی چارجز پڑے گا, پروڈکشن کاسٹ میں فرق پڑتا ہے, بہت ساری چیزوں میں پڑتا ہے, تو ابھی تک تو ہم نے نہیں بڑھایا. ایسے پتا وہ ہمارے پروفٹ اور مارجن میں سے ہی کم ہو رہا ہے. کوشش کریں جہاں تک عوام سمجھے, کوشش کریں گے عوام کو جتنا ہم ریلیف دے سکیں. دعائیں اللہ تعالیٰ سے یہ تو خیر ٹھیک. ایک بات پھر میں یہاں پہ بات کرتا ہوں کہ حکومتی پالیسیز سے اور حکومتی ان فیصلوں سے ایز اے بزنس مین اور ایز اے ہیڈ آف فائنانس کتنا مطمئن ہے آپ کے یہاں یہ چیزیں صحیح ہو رہی ہیں یا نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے اور یہ غلط ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو کرنٹلی پوزیشن ہے ہمارے ملک کے حالات کی صحیح تو بالکل نہیں ہے. بہت ٹف ٹائم انڈسٹری کو مل رہا ہے, پر یہ کہ ملک کے حالات کے ساتھ ساتھ ہمیں چلنا پڑ رہا ہے. تو اللہ سے بہتری کی دعائی کر سکتے ہیں, باقی جو ملک کے حالات ہیں اس میں تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارے ملک. ہاں بالکل ایسا ہی سر. اسی طرح میں اگر سیلز اینڈ مارکیٹنگ پر آؤں, کیونکہ سیلز ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے کسی بھی ادارے کا نا, تو یہ جتنے معاملات ابھی اس وقت کی کنڈیشن میں ہے ہمارے پاس, اس میں سیلز کتنی متاثر ہو رہی ہے ایز کمپیئر پہلے کے مقابلے میں؟ سیلز متاثر نہیں ہوتی. اچھا قیمتوں کا تقابلی جب جائزہ لیتے ہیں تو کنزیومر اس ٹائم کہتا ہے کہ سر آپ نے مہنگے کر دیا, تو وہ سستا کر دیا, تو وہ انٹرنیشنل سرکمسٹانسز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, وہ کہتا ہے قیمتیں ہم نے بڑھا دی. ٹھیک ہے, اس طرح کا بھی کنزیومر ہوتا ہے. کچھ کنزیومر ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ ہاں مارکیٹوں کے مقابل برانڈ کے بھی ریٹ بڑھ گئے, انہوں نے بڑھا دیے, تو بھی سب سے مناسب ریٹ ہماری کمپنی کے روایت کے ہیں, ہم نے نہیں بڑھائے باقی دوسری قیمتوں کے حوالے سے, لیکن اس کا افیکٹ آ چکا ہے. ہم نے اپنا پروفٹ اور مارجن بہت کم کر دیا ہے. صحیح, اللہ تعالیٰ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں, بالکل ہم اور ریلیز ہونے والی پوزیشن میں آ جائیں. لیکن سیلز والے کو آپ کو پتا ہے سیلز بھی کرنی ہوتی ہے, لیکن کمپنی کے پروفٹ اور مارجن کو بھی رکھنا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور یہ بڑا ضروری بھی ہے کیونکہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں, جس وقت کنڈیشنز ہیں, وہ چاہے مڈل ایسٹ کی ہوں, وہ چاہے پوری دنیا کی ہو, بلکہ اس وقت تقریباً پوری دنیا, آدھی دنیا جو وہ جنگ کی لپیٹ میں تو ہے, اور پھر اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں کیونکہ ہم پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مڈل ایسٹ اور اس طرف دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے, تو وہ کہیں نہ کہیں پہ ضرور رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا کئی گنا فائدہ جو ہے وہ ہمارے حکومتی جو ادارے ہیں, جو ہمارے نمائندگان ہیں, وہ اٹھا رہے تھے. سر بھی ریسنٹلی پیٹرول کی قیمتیں بڑھی کہ جب 28 دن کا بیک اپ تھا, اس کے باوجود بھی 55 روپے کا بڑھنا, یہ بھی ایک عقل سے بالادر بات تھی کہ جی کیوں بڑھ گئے. لیکن خیر کیا کر سکتے ہیں جی, ان کی مرضی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا گیم ہے. ہم اس پہ میں آپ کو ایڈ آن کرنا چاہوں گا, جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارا بیک اپ میں پیٹرول تھا, ہم نے پرائز انکریز کی. ہم لوگ بھی چاہتے تو ہم اپنی پرائز انکریز کر سکتے ہیں کہ اوور آل دوسرے برانڈ سے پرائز انکریز کی, پر ہم نے الحمدللہ پرائزز انکریز اسی وجہ سے نہیں کہ ہم نے یہی چاہا کہ یار اس ملک کی جو کنڈیشن ہے, بری حالات کے, ہم ملک کا ساتھ دے سکیں. اور الحمدللہ اسپرنگ ایڈیبل وہ برانڈ ہے جو ڈے بائی ڈے انکریز کر رہا ہے. اور اگر آپ جاب اپرچونیٹی کی بات کریں تو الحمدللہ 55+ BS جو خواتین حضرات ہیں ان کے ہم نے جاب آفر کی ہوئی ہے. 55+ پورے پاکستان کے اندر ہماری BS ڈفرینٹ مارٹس میں ہیں. تو الحمدللہ خواتین کو بھی ہم لوگ انوالومنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, آئے دن ہمارے کوئی نہ کوئی ایونٹ ہم آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہم اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ملک کے ساتھ ساتھ ایونٹوں میں ہم
سارا بچانا ہونا چاہتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بڑا پازیٹو سائن ہے کسی بھی ادارے کی طرف سے کہ یہ چیزیں جہاں ایک طرف عوام پریشان ہے وہیں کہیں نہ کہیں عوام کو چلے تھوڑا بہت ہی صحیح لیکن ریلیف اگر ادارے ہی دے رہے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے. جی میں چاہوں گا علی بھائی ہم کلام لے لیں، کلام شامل کریں، پھر ہم ذرا گفتگو کو آگے بڑھائیں. بالکل بہتر ہو گیا کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. ملتمس جناب عبدالرشید ربانی صاحب سے کیا جناب. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میرے آقا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور تیری نسل بچہ بچہ نور کا، میرے آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ثقلین رشید صاحب کے والد گرامی جناب محترم المقام عبدالرشید ربانی صاحب آپ تشریف لائے. ثقلین بھائی کے لیے بھی ہم دعا گو، بلکہ پورا حیدرآباد ہی دعا گو رہتا ہے کہ اللہ کریم ثقلین بھائی کے علم میں، عمل میں، عمر میں اور ترقی میں برکت عطا فرمائے. انصاف بھائی میں بتاتا چلوں گا ماشاءاللہ کہ ہمارے جو رمضان ٹرانسمیشن ہے وہ جاپان میں بھی دیکھی جاتی ہے. جب ہم بریک پہ تھے دوست ہیں ہمارے بہت ہی پیارے کرم فرما حافظ حسن علی صاحب جو ہمیں ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جاپان میں. ذاکر علی چشتی صاحب کے صاحبزادے حافظ حسن علی چشتی صاحب وہاں عرصہ دراز سے تراویح بھی پڑھا رہے ہیں، ابھی بھی الحمدللہ وہیں پر ہی ہیں جاپان میں. اور ذاکر علی چشتی صاحب جنہوں نے الحمدللہ وہاں 3 مساجد جو ہیں بنائی ہیں خود، اور ابھی تک وہ خود ہی لیڈ کر رہے ہیں اور نہ کوئی چلتا، اور بہت پیارے انداز سے مساجد اور دین کی خدمت ذاکر علی چشتی صاحب کر رہے ہیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ذاکر علی چشتی صاحب کو اور محترم حافظ حسن علی چشتی صاحب کو مزید برکت عطا فرمائے. جناب بالکل جناب علی. اور آپ کے مدرسے کا وہ ختم کب ہے؟ جی بس انشاءاللہ مدرسے کا ختم شریف آ رہے اس دفعہ الحمدللہ 80
طلبہ و طالبات کو ہم جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اور الحمدللہ قرآن پاک نازلہ پڑھا ہے ان کو ہم اسناد دینے جا رہے ہیں. مطلب آپ نے مدرسے کی روایت برقرار رکھی ہے؟ روایت برقرار رکھی ہے الحمدللہ. ہر سال جو ہے ماشاءاللہ اتنے ہی طلبہ و طالبات جاتے ہیں اور مخیر افضال سے آپ کو پتہ ہے ہم تو یہی اپیل کرتے ہیں کہ بھائی آپ میرا ساتھ دیجیے. میرا بہت پیارا مدرسہ جس میں الحمدللہ 300 بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں اور آپ آئیں وزٹ بھی کریں اور ہمارا ساتھ بھی دیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا جناب علی. میں یہاں جو ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آتے ہیں. لیجیے گا پورا بریک چلے پورا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. آپ رہے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے کرم رمضان. رمضان کا رنگ ہے رمضان. رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all-new Unique Doll Tubular X Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ, آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات کا رمضان میں، جو کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں حیدرآباد نیوز اسٹوڈیو سے براہ راست. اور ناظرین گرامی، جس طرح آج ہم روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی پر بات کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ جو ہے وہ روایت، کیونکہ برسوں کی روایت آج کا انداز ہے، تو آج کے انداز میں کس طرح ڈھال چکے ہیں اپنے اس برانڈ کو، ہم اس پر بھی بات کر رہے تھے. اور یقیناً ثنا خانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. تو میں جو ہے وہ جس طرح ہم نے بھی چیزوں پر بات کی، گفتگو کی، اسی طور سے بات کو اور آگے بڑھاتا ہوں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ سیام میں نا ایک بڑا اچھا استعمال ہے آئل کا، کہ جو ہے وہ پکوڑے بھی بن رہے ہیں جی، اور ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں، تو لوگ گھروں میں بہت زیادہ آئل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن کہیں جا کر وہ آئل جو ہے مضر صحت بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح ابھی بریک میں بات ہو رہی تھی، لیکن ویسے بھی یہ بات میرے ذہن میں تھی، تو میں ذرا اس کو چاروں کے ماؤنٹ کیمرہ پہ ڈسکس کر لیں کہ جو آئل جم جاتا ہے، جو ایک نیچر ہے نا آئل کی، اچھا صرف فریج میں رکھنے سے نہیں، ویسے بھی کچھ آئل میں دیکھیں باہر رکھے ہوں گے نا، اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہو گئی، جو کھانا بنایا تھا، کچھ بھی بنایا تھا اس میں، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ جم جاتا ہے تھوڑا سا. تو آئل کا جمنا کس وجہ سے ہوتا ہے اور اس میں پھر کیا مسئلے ہوتے ہیں؟ جو پیور کوکنگ آئل ہوگا وہ نہیں جمے گا. صحیح. چاہے آپ اس کو فریج میں رکھ دیں. روایت کوکنگ آئل، روایت کنولا الحمدللہ کوئٹہ کی یک بستہ ہوا میں بھی سیل ہو رہا ہے، اس وقت موجود ہے. وہاں پہ بھی موسم ٹیمپریچر ہے. یک بستہ ہوا ہے، اگر آپ سوات جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی موجود ہے، مردان جاتے ہیں وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہ بھی ٹھنڈک موجود ہے. تو اگر وہ جم رہا ہے تو پھر کوکنگ آئل نہیں ہے، وہ اس میں کوئی ملاوٹ شامل ہے. ایک سمپل سا ایک عام حیدرآباد کے زبان میں اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو ملاوٹ ہوئی ہوگی یا وہ ہلکی کوالٹی کا ہوگا، جم جائے گا. اگر جم گیا تو تیل نہیں ہے، پھر وہ گھی ہوگا. جو اس میں آپ نے جو شروع میں اسٹارٹ کی تھی اس میں کتنا فیٹ ہوتا ہے، کتنی چربی ہوتی ہے، وہ وہی ہوگا، پھر وہ کوکنگ آئل نہیں ہو سکتا. ہاں، وہ مرغیوں کی جو ہڈیوں اور انتڑیوں سے بنایا گیا آئل ہوتا ہے نا. اس لیے استقامت دے سب لوگوں کو کہ جو ہم چیز لے رہے ہیں خالص چیز دینے کے، خالص کھانے کے بھی عادی بنائے. تو کوئٹہ، بلوچستان، کے پی کے یہ ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں پہ موجود ہے. تو دوسرے کئی برانڈ میں موجود نہیں ہوتے، کیونکہ سردی جب آتی ہے تو جم جاتے ہیں. وہ تو جم جاتے ہیں تو تیل نہیں ہوتے. صحیح. تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ فریزر، کیونکہ حیدرآباد میں اتنی سردی نہیں پڑتی، فریزر میں کے بھی لوگوں نے تجربات کیے، کمپیرزن کیے، تو جو سیل ہماری دن ب دن بڑھ رہی ہے اسی وجہ سے بڑھی ہے. لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں نے ہر طرح کے تجربات کر لیے. صحیح صحیح صحیح. کوئی کمپیٹیٹر نے کہا بھائی اس طرح کا کر کے دیکھ لو، وہ کمپیٹیٹر بھی اگر کچھ طرح کی سوالات کرتا ہے تو اس سے بھی ہماری سیل بڑھی نا. بھائی یہ جم رہا ہے، جب دو چیزوں کا موازنہ ہوا تو دیکھا یار یہ بہتر ہے، چار چیزوں کا موازنہ ہوا یار یہ بہتر ہے. تو یہ چیزیں جمنے والا آپ نے بہت اچھا سوال کیا، ہو سکتا ہے آپ کو کہیں ایکسپیرینس ہو. تو جمع ہوا جو تیل ہوتا ہے وہ تیل نہیں ہو سکتا. اچھا، ابھی یہ اس وقت باہر بھی آپ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنے سر؟ کرنٹلی پائپ لائن میں ہمارا ہے بیسیکلی آئل جو ہے کنولا آئل، یہ کینیڈا سے آتا ہے. پام آئل جو گھی بن بناتے ہیں ملیشیا سے آتا ہے. صحیح ہے. نہیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، باہر بھیج رہے ہیں. کرنٹلی نہیں، ایکسپورٹ ہمارا نہیں ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پائپ لائن میں ہے کہ فیوچر میں جا کے ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ایکسپورٹ کریں گے، اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں روایت کا نام ہم. بالکل، بہت اچھی بات ہے. اور پاکستانی برانڈ جو وہ دنیا بھر میں پروموٹ ہونے بھی چاہیے، اور اچھی چیز ہے جناب علی. یقینی طور پہ جو ہے وہ ساری چیزیں جب دیکھیں، ہم جب کھانے کی باتیں کرتے ہیں نا، لائک کوئی ایسی چیز جو ہمیں کھانے میں استعمال ہوتی ہے، تو سب سے پہلے ہم چونکہ ہیلتھ کانشیس لوگ ہوتے ہیں تو ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یار یہ چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے بھی یا نہیں بھی ہے. تو جو خواتین ہوتی ہیں نا اسپیشلی ان کا معاملہ، کیونکہ الگ الگ دیکھیں ہمارے پاس سیکٹرز ہیں نا، ایک وہ اپر کلاس ہے، پھر مڈل کلاس ہے جی، لوور مڈل کلاس ہے. ہر ایک کا زاویہ اپنا ہے، جانچنے کا طریقہ کار اپنا ہے. کوئی خوشبو سے سونگ کے دیکھتا ہے، وہ ہماری قوم ہے تربوز بجا کے دیکھتی ہے کہ اندر سے لال ہوگا یا نہیں ہوگا نا. تو وہ کوئی سونگ کے دیکھتا ہے کہ جو آئل یا بناسپتی میں خوشبو آئے گی تو وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے. کچھ کلر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ میں نے تو خیر ملٹیپل کلرز دیکھے ہیں میرے پاس. اگر میں سائڈ پر بھی تجربہ کرواؤں نا تو ہو جائے گا. ابھی ملٹیپل کلرز ہیں میرے پاس آئل میں. ایک بات جوڑ کروں گا، ایک چیز ہم نے انڈولا کے اندر ہماری شادیت ہے، اگر آپ عام جو خواتین تجربہ کریں مہینے بعد لوگوں کو کیا، اگر آپ 5 لیٹر استعمال کرتے ہیں کسی اور کمپنی کا، ہمارا آئل جو ہے نا 4.25 سے 4.5 لیٹر لوگوں کے کنزپشن میں آیا ہے. اچھا، ایک تو قیمتوں میں کم ہے، اور پھر یہ اڑتا نہیں ہے، استعمال میں کم آتا ہے. آپ کو وہی ذائقہ، وہی معیار اس کم کوانٹٹی میں. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ آن کروں گا. جی جی. جو ہمارے ڈائریکٹر حضرات ہیں، نعمان ایاز صاحب، رحمان ایاز صاحب، ان کا ایک بلیف ہے. دوسری کمپنی کیا کرتی ہیں موسٹلی، مجھے کہنا نہیں چاہیے پر آج بعد ٹاپک ہمارے نکلا تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس چیز میں. کنزیومر سمجھتا ہے کہ ایک پروڈکٹ ہمیں سستا مل رہا ہے، وہ بیسیکلی سستا نہیں ہوتا. اس میں کیا آپ کی ویٹیج جو وزن میں
فرق ہوتا ہے. الحمدللہ میں آپ کو لائف ٹرانسمیشن میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں اور چیلنج کر سکتا ہوں کہ روایت کا کوئی بھی پروڈکٹ اگر اس پہ 1 لیٹر لکھا ہوا تو 100% 1 لیٹر ہوگا. اور موسٹلی ایسی کمپنیز ہیں جو 1 لیٹر ہے وہ 1 لیٹر نہیں ہوتا, وہ 900 ml 925 ml. اچھا ہمارا وزن بڑھ ضرور سکتا ہے, کم نہیں ہوگا. اس سے بھی کاسٹنگ میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. لوگ مارکیٹ میں ایسے بہت سے ایسے برانڈ ہیں وہ اپنی کاسٹنگ سیف کے لیے لکھتے کچھ اور ہے, ہوتا کچھ اور ہے. ہم آپ موسٹلی جیسے الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارا پروڈکٹ جا رہا ہے, ہمارے بہت سے ڈسٹریبیوٹر وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں اندر وزن کم دے دیں. ہمارا رول ہی نہیں ہے, ہماری پالیسی ہی نہیں ہے, چاہے ہمیں کروڑوں کا فائدہ بھی ہو, ہم ایسا پروڈکٹ سیل ہی نہیں کرتے کہ وزن میں ہم فرق نہیں کرتے, کیوں یہ ہمارے اسلام کے خلاف بھی ہے. وزن میں اگر آپ نے چیز میں فرق کیا تو آپ کی روزی حرام میں جاتی ہے. اور ہمارے ڈائریکٹرز جو رحمان صاحب ان کا بلیف ہے اس چیز میں کہ چیز وزن میں کوئی فرق نہ ہو, کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہ ہو, پروڈکٹ آگے بکنا وہ نصیب کی چیز ہے. ہماری محنت, ہماری سیلز ٹیم کی محنت, فائنینس ٹیم کی محنت, ہمارے ڈائریکٹر اضلام کی محنت ہے تو آج روایت ہے. بالکل ایسا ہی, اور یقینی طور پہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ بہت ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں جب آپ کسی برانڈ بنا رہے ہوتے ہیں. علی صاحب کچھ بات آپ کریں, میں بلکہ چاہوں گا کہ جو ہے نا اس پہ ایک اور میں آپ کو ایڈ کروں, معذرت آپ کی بات میں نے انٹرپٹ کی. روایت نے ایڈورٹائزمنٹ سے لوگوں کا دل نہیں جیتا, دوسرے برانڈوں نے ایڈورٹائزمنٹ سے لوگوں کے گھروں میں جگہ بنائی, ہم نے اپنی کوالٹی سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کی سر نے کہ کوالٹی اور معیار سے جو ہے روایت کوکنگ آئل نے لوگوں کا دل جیتا. اور جتنے بھی جہاں ہمارا آنا جانا ہے پورے پاکستان میں, الحمدللہ مدارس میں بھی آنا جانا تھا, رہائشی مدارس والے خاص طور پہ رہائشی مدارس ہوتے ہیں, وہاں الحمدللہ کوکنگ آئل بھی استعمال ہوتا ہے کھانے میں. ٹھیک ہے, تو میں سب کو یہی مشورہ دوں گا, جتنے دیکھنے والے جو لوگ دیکھتے ہیں, باقی انشاءاللہ ایک کلپ آپ کو کٹنگ کر کے میں بھجواؤں گا پورے پاکستان میں. جو احباب, جو دوست احباب کے مدارس ہیں, بڑے بڑے مدارس ہیں جہاں 500 600 1000 کے قریبی بچے پڑھتے ہیں, تو وہ جو ہے روایت کوکنگ آئل اپنے کھانے میں استعمال کریں. انشاءاللہ بچوں کی صحت بھی رہے گی, قرآن بھی پڑھیں گے, برکتیں ملیں گی, آپ کو دعائیں بھی دیں گے. مدرسوں کی آپ نے بات کی, الحمدللہ بیت السلام کا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں نام ہے. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہاں پہ بھی روایت کوکنگ آئل استعمال ہوتا ہے, اور استعمال آپ کے جتنے بھی ریسنٹلی ہوا وہاں پہ بھی روایت کوکنگ آئل استعمال ہوا تھا الحمدللہ. دینی مدرسے میں موسٹلی جتنے آپ کے ہیں الحمدللہ روایت وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. بیت السلام ایک ویل نون نام ہے آپ کے سامنے الحمدللہ. صحیح, بالکل. تمام احباب سے یہ گزارش کروں گا کہ جو ہے وہ روایت کوکنگ آئل کا استعمال کریں تاکہ آپ کی صحت بھی بھرپور رہے, آپ صحت مند رہیں, اور آپ تمام بیماریوں سے بھی الحمدللہ بچے رہیں. بالکل. میں اب ایک بات, جو چونکہ دیکھیں میں نے بتایا نا ملٹیپل ججمنٹ ہے سر, اور آپ نے بتایا کہ جی بہت سی چیزوں پہ ہم غلط کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہوئے, بہت ساری چیزیں ایسی نہیں اس طرح ہوتی ہیں. کسی نے اگر پیور آئل کو جج کرنا ہے, اگر وہ مارکیٹ چلا گیا, مارٹ چلا گیا کسی بھی, اور اس نے پیور آئل کو جج کرنا ہے کہ جی ہاں یہ آئل اچھا ہے باٹل میں دیکھ کے, تو وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ایسی ہوگی کہ وہ دیکھ کے بولے ہاں یار یہ صحیح ہے؟ اگر میں اپنے آپ کو کنزیومر کے طور پہ مارکیٹ میں لینے جاتا ہوں پرچیزنگ کرنے, تو آئل کا تو دیکھتے ہیں کہ کلر سب سے بڑا دیکھتے ہیں کہ کلر کس کا ہلکا ہے, اور پرائس, دو چیزیں دیکھتے ہیں کہ کلر کس کا ہلکا ہے تو وہ اچھا ہی ہوگا. صحیح. اس کے علاوہ تو اور کوئی پیمانہ نہیں ہوگا ایک عام کنزیومر کے طور پہ. صحیح سے. لیکن اب اس کو آپ جب لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو پھر آپ اترتا ہے کہ کمپنی کون سی کمپنی کتنا بہتر تیل پیش کر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا سر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومر کے طور پہ آپ جائیں. میں بالکل میں ایسے ہی ابھی ایسے مجھے ایسا پتا کہ اس کو آئل کا پتہ ہی نہیں ہے, اب وہ 3 4 5 ایک ساتھ رکھے ہیں تو وہ کیسے مکس کرے گا؟ آئل کو کلر دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کا ہلکا تیل کا کلر کم ہے تو بہتر ہوگا. پھر جب وہ ٹرائل کرتا ہے تو جو میں آپ کو بتایا کنزپشن, یہ کنزپشن ایسا ہے کہ یہ جو خاتون خانہ ہے نا, انہیں کا اندازہ ہو سکتا ہے 1 مہینے 2 مہینے ٹرائل کرنے کے بعد کہ آپ نے لے کے آئے 5 لیٹر اور دوسرے روایت لے کے آئے تو 4.25 لیٹر 4.5 لیٹر ہمارا استعمال ہوتا ہے. صحیح. بہت ساری جگہ پہ ہم نے تجربات کروایا, تو یہ بھی آپ کی کاسٹ بچت ہے. صحیح بالکل. سر ابھی روایت جو ہے وہ ہمارے پاس کس کس طرح کی پیکیجنگ پہ کام کر رہا ہے؟ کوئی نئی پیکیجنگ آپ نے لانچ کی, کس طرح کام کر رہا ہے؟ 16 لیٹر انسٹیٹیوشنل کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, بیکری کے حوالے سے 16 لیٹر میں دستیاب ہے, 16 kg ٹن میں دستیاب ہے, اور 16 kg بکیٹ گھی کی آتی ہے دستیاب ہے. صحیح. اور بوٹل 5 لیٹر 3 لیٹر 1 لیٹر میں دستیاب ہوتا ہے. پاؤچ ہمارا 1 لیٹر میں دستیاب ہے, اور جو 5 کی پیکنگ میں آتا ہے. صحیح. اور اس کے بعد 10 لیٹر جیری کین بھی ہمارا ہے. کئی جگہ میں جہاں پہ پانی کی شارٹیج ہوتی ہے تو وہاں پہ گیلن کا استعمال بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے, کیونکہ آئل بھی لے جاتے ہیں اور کالے گیلن کے کام میں آتا ہے. صحیح صحیح. سیکنڈ گھی کے اندر بناسپتی کے اندر ہم نے فوڈ گریڈ میٹیریل میں پالٹی بھی لانچ کی, 16 kg 5 kg 2.5 kg 10 kg میں.
صحیح. उसका भी फायदा कस्टमर को आता है, क्योंकि आपने थैली जो यूज कट किया वो यूज नहीं हो सकती. बाल्टी पे लोग क्या करते हैं, घी इस्तेमाल में लाते हैं, और फूड ग्रेड होने की वजह से वो स्टोरेज के लिए अपनी दाल आटे चावल इस्तेमाल करने के लिए जो है उसको यूज करते हैं. तो प्योर फूड ग्रेड बाल्टी जो है हम दे रहे होते हैं, तो उसकी वजह से भी कस्टमर हमारे पास आया है क्या बनास्पति अच्छा है, मेल्टिंग बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है. बनास्पति की बात रही, बॉडी टेम्परेचर पे घी मेल्ट हो जाना चाहिए प्योर जो बनास्पति. अच्छा, बॉडी टेम्परेचर पे देसी घी की जो आप कहते हैं देसी घी कैसे मेल्ट होता है बॉडी टेम्परेचर पे, हमारा रिवाइज बनास्पति भी बॉडी टेम्परेचर मेल्ट हो जाएगा. आप तो उठाएंगे फिंगर पे मेल्ट हो जाएगा. अच्छा, दीगर घी जो है मेल्ट नहीं होते. हाँ, मैंने देखा होते ना मुद्रे से होते हैं, तो बॉडी का भी टेम्परेचर हमने खाया पिया अंदर जाके वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा हमारा. हाँ, मतलब जो लोग दुकानों से ले रहे होते हैं ना नॉर्मली, तो मैंने देखा है कि वो जमा हुआ जो है वो घी निकाल के नॉर्मल दुकानदार जो है वो दे रहा होता है. बॉडी टेम्परेचर मेल्ट हो जाता है तो आप कोलेस्ट्रॉल फ्री है. अब आप लेंगे वो मेल्ट ही नहीं हो रहा तो आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा थोड़ा सा, फिर आप लेंगे घी को. ऐसे ही. और देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि वो गीलन में भी है तो आप पानी में इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद बाल्टी है तो वैसे भी आप तो नहाने के लिए भी यूज कर लेंगे, वो बाल्टी तो भरना नहीं होगा, है ना. तो ये है कि पानी भरने भी काम आ जाएगी, आपके नहाने भी पानी भरने के लिए तो फिर मलक साहब के काम का है ना, पानी भरते तो वही है. तो बड़ी अच्छी बात है जी. जनाब अली यहाँ पर हो रही है और बहुत सारी चीजें जो है ना वो सीखने को मिलती हैं कि हम जब किसी भी बंदे से बात कर रहे होते हैं ना और फिर नई नई चीजों के मुतालिक बात कर रहे होते हैं. लाइक अब तक की नशरियात में पहली बार ऐसा हुआ है कि हम पर्टिकुलरली की बिजनेस में बहुत सारी बातें की, आईटी सेक्टर पे हमने बात की, एजुकेशन पे हमने बात की होगी, फिर अगर हम बिजनेस में ही बात करें तो हमने आयरन स्टील पे बात की उस दिन, हमने जो है वो क्या नाम है इसके अलावा और भी मल्टीपल सेक्टर में बिजनेस की, मल्टीपल प्रोडक्शंस में बात की. लेकिन ये ऑयल और बनास्पति जो है वो पहला ऐसा टॉपिक है हमारा इस साल का कि उस पर बात हो रही है, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो नॉर्मली डेली रूटीन का हिस्सा है हमारी लाइफ की, और फिर उसके बावजूद भी हम लोगों को उसके मुताबिक पता नहीं होता. और फिर हम जनरली, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद आवाम की वो है जो खुला ऑयल और खुला जो है वो घी इस्तेमाल कर रही होती है, और मैंने ये देखा है कि तकरीबन उन्हीं रेट में होता है. 19-20 का कोई फर्क होगा तो होगा मेरे ख्याल में, उसके अलावा तो ऐसा कोई फर्क नहीं आ रहा होता. चलिए आपके प्रोग्राम की तरफ से तमाम आदमी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हम घर पे तो अच्छा तेल ले जाते हैं, लेकिन जब हम दोस्तों के साथ गैदरिंग पे जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट पे जाते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम चेक करें कि कौन से कुकिंग ऑयल में कौन से बनास्पति में पका रहा है. बिल्कुल ऐसे. अगर हम आप डेली वर्किंग वाले जो लोग हैं वो आपको पता है कि दोपहर का खाना भी बाहर ही होता है, रात का खाना बाहर हो रहा है, लेकिन हम घर में तो बहुत ज्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन हम रेस्टोरेंट पे इसको नहीं देखते. तो मेरी तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि जब आप रेस्टोरेंट पे जाए तो चेक करें कि वो कौन से कुकिंग ऑयल में पका रहा है, कौन से घी में पका रहा है, खुले में तो नहीं पका रहा है. अब दूध में तो उसका कोई ब्रांड में ही नहीं है, उसमें बाहर की मट्टी धूल और बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमारी सेहत को नुकसान है. हम घर के अंदर तो 15 दिन अगर घर पे अंदर है 15 दिन बाहर है, तो उस बाहर के पैमाने को भी हमें जांचना पड़ेगा, उस रेस्टोरेंट वालों को भी कहना पड़ेगा कि आप रिवाइज कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, अच्छा बेहतर ऑयल इस्तेमाल करें, ताकि हमारी सेहत अच्छी हो. बिल्कुल. तो मैं खुदा इस पर रिक्वेस्ट करूंगा, खुदारा अपनी सेहतों के साथ ना खेलें, लोगों की आवाम की सेहत के साथ ना खेलें, अपने प्रॉफिट और मार्जिन चक्कर में दूसरे ब्रांड्स हैं उनको भी यही कहूंगा यार क्वालिटी मेंटेन करें. खुदारा कंपटीशन के चक्कर में ना आवाम की सेहत का बिल्कुल ना खेलें. इसलिए ऑयल वो चीज है जो डेली आपके यूज होता है, वो ऐसी चीज नहीं है कि इसके सिवा आपका गुजारा चल सके, आपकी डेली बेसिक नीड में से. तो खुदारा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज ना करें, ये रिक्वेस्ट है. आप जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन चक्कर में आवाम के साथ ना खेलें. बिल्कुल ऐसा ही है जी. और ये बहुत जरूरी और बड़ा अहम पैगाम भी है कि जी हम लोग जहां जहां पर इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेशली क्योंकि अब हम हैदराबाद की अगर बात करें तो आपको मल्टीपल दुकानें मिलेंगी बिरयानी की, और एक बड़ा आवाम में क्रेज है हैदराबाद में तो बिरयानी को लेके ना. तो वो बिरयानी कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, किस ऑयल में बन रही है, आप जो खा रहे हैं वो क्या चीज है, फिर वो बहुत सारे बाद में इश्यूज जो है वो सामने आते हैं लोगों के. तो यकीनी तौर पे हमें इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, और थोड़ा ही सही लेकिन हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए इंसान को कि वो इस चीज के मुतालिक जरूर जाने. और ये चीजें ना बेसिक है, पता होनी चाहिए हम लोगों को ना. लाइक हमें जरूरतें जो जिंदगी है ना हमारी, उनके मुतालिक पता होना चाहिए कि यार मुझे जो चीज खरीदनी है वो कैसे खरीदनी है, उसके कौन कौन से ऐसे पैमाने हैं जिनको मैं जांचूंगा तो मुझे लगेगा नहीं ये चीज सही है और बिल्कुल सही नहीं है. तो ये बहुत अच्छी सारी चीजें जो है वो आज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है. मैं चाहूंगा हम यहाँ पे एक कलाम शामिल करें, उसके बाद फिर हम इसको प्रोग्राम को समेटने की तरफ से. बिल्कुल इंशाल्लाह कलाम भी शामिल करते हैं. मैं चाहता हूँ कि एक अशार दुआया कलाम का मैं भी पेश करूँ हमने बारी ताला का.
پاک پڑھیے اللہم صلی علی یا رب بخش دینا بندے کو کام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا، مہروں میں رہنا جائے، مہروں میں رہنا جائے کلیے غلام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام ہے، تو دینے والا پستی سے دے بلندی ہے، تو ہی دینے والا میرے مولا ہے، تو ہی دینے والا اللہ ہے، تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی، اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا، یا رب ہے بخش دینا بندے کو کام تیرا۔ ملتمس جناب عبدالرشید ربانی صاحب سے ہدیہ نعت پیش فرمائیں۔ میں الحمدللہ تلاوت بھی کر لیتا ہوں، نعت بھی پڑھ لیتا ہوں، بیان بھی کر لیتا ہوں، نماز بھی پڑھاتا ہوں الحمدللہ، یہ حضور کی مہربانی۔ آپ نے شادی کر لی، سے بڑا کام کیا تھا؟ اب عید کے بعد آپ کی باری اللہ ماشاءاللہ صاحب، تو آپ نے تو بہت کچھ کر لیا زندگی میں جناب۔ جی جناب بسم اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن بھیا، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی بھائی لجپال گھرانہ ہے، نسبت سے میں رضوی ہوں
مسلک میرا سچا ہے، نسبت سے میں رضوی ہوں، بھائی مسلک میرا سچا ہے، پنجتن کی عطاؤں سے یہ میرا خزانہ ہے، پنجتن کی عطاؤں سے یہ میرا خزانہ ہے، اس ذکر کی برکت سے رونق میرے گھر میں ہے، اس ذکر کی برکت سے بھائی رونق میرے گھر میں ہے، جتنا میرے گھر میں ہے سرکار کا دانا ہے، جتنا میرے گھر میں ہے سرکار کا دانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو تمہارا ہے. بہت پیارے انداز سے کل آپ نے ہدیہ نعت پیش فرمایا. ماشاء اللہ آپ کو پورا گھرانہ ہی ثنا خواہ ہے اور بہت پیارے پیارے ثنا خواہ موجود ہیں. اللہ آپ کو اور علم میں برکت عطا فرمائے. اللہ آپ کو دارین کی جنت سے مالا مال فرمائے. اللہ کریم ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے. آمین. جناب عالی اور یقینی طور پہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اور سر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والوں کو، لوگوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان کا مہینہ ہے، جتنی ثواب کما سکتے ہیں کمائیں، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں. اپنے گھر پہ تک محدود نہ رہیں، آس پاس جو آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کے اپنے رشتے دار ہیں، ان کی لیے آپ جتنا بہتر ہو سکے خیال کریں، محبتیں بانٹیں، نفرت اپنے دل سے ختم کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کی ترقی کے لیے سوچیں. ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ. اچھا میں نوید صاحب سے بھی چاہوں گا سر، آپ آئے نشریات میں حیدرآباد نیوز کا سائٹ بھی دیکھا آپ نے، یہ حیدرآباد نیوز کی حیدرآباد میں واحد کوشش ہے کہ نشریات کو براہ راست کیا جائے، یہ آپ کو کیسی لگی؟ سر یہ حیدرآباد کی سطح پہ میرا واحد چینل ہے جو لائیو نشریات بھی چلا رہا ہے، اور جس طرح کی ایونٹ کور کر رہا ہے میں کہتا کوئی اور ویب چینل نہیں کرتا. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ترقی دے، آمین، اور اس سفر ایسے جاری رہے، آپ کا ہمارا ساتھ بنا رہے. آمین آمین. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے سال پھر ملیں گے انشاءاللہ. جناب انشاءاللہ یہ روایت برقرار رہے گی، ملتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ آپ کا، فرحان صاحب آپ کا بہت شکریہ، نوید صاحب آپ کا بہت شکریہ، سر آپ کا بہت شکریہ. آپ تینوں صاحبان کا آپ لوگ تشریف لائے، یقینی طور پہ جو ہے وہ اس نشریات کا حصہ بنے. اچھا جانے والے مہمانان کے ساتھ ہمارا کچھ چاہے جاتے ہیں ہمارے، تو سب سے پہلے جی ٹھیک ہو گیا سر. سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے لیے ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا تحفہ جو آپ کے ساتھ جائے گا، اور جو ہے وہ ان کے بعد جناب لذت بھرا مسالے کا تحفہ سر یہ آپ کے ساتھ جائے گا. سر بہت شکریہ آپ کا. اور یہ لبیک کا تحفہ جو ہے وہ جناب ہمارے آج کے صنافہ کے لیے جائے گا. سر یہ اگر آپ تک دے دیں بڑی مہربانی آپ کے آپ سامنے رکھ جائیں. تو جی بہت شکریہ آپ تمام در صاحبان کا کہ آپ تشریف لائے، پروگرام کا حصہ بنے. گرامی انشاءاللہ العزیز کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی رات کو 1 بجے. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. مجھے یعنی انصب قریشی کو، اپنے میزبان علی نقشبندی کو دیجیے اجازت، اور جناب علی صاحب سے گزارش کروں گا دعا فرمائیں، اور پھر ہم اختتام کی جانب آگے جائیں گے. ٹھیک. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. مولا کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا دین دنیا بہتر فرما، ظاہری باطنی بلا مال فرما. ہم
سب کے گھروں میں خیر اور برکت عطا فرما، قرآن پڑھنے کی روزانہ توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کا ادب اور محبت پیار کرنے کی توفیق عطا فرما، اس ٹرانسمیشن کو، اس صحیح کو مولا ہم سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا کریم ہم الرحمین جتنے بھی مولا کریم اسپانسرشپ ہے ہمارے ساتھ، مولا کریم جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں ان سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ عزیر خان زئی صاحب کے والد گرامی کی بخشش فرما، زہیب لطیف نیازی صاحب کے مولا کریم والد گرامی کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا مولا کریم ہم الرحمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا مجھے حکم ہے 2 اشعار الوداع کے پڑھ لیں آپ، اس کے بعد انکل لے کر شراب پڑھیں۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الفت ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، بس میں خوب سگری کی رونق بھی ہوتی، بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع ماہ رمضان، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم، سال آئندہ شاہ حرم تم، کرنا ہم سب پہ بھی یہ کرم تم، تم مدینے میں رمضان دکھانا، تم مدینے میں رمضان دکھانا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، مولا تیری رحمت کے اس مہینے میں جتنا رحم و کرم ہم نے پایا، اسے قبول تو کر لے اپنی بارگاہ میں، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان کرم ہے رمضان، رمضان